السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے چینل پیغام حق آفیشیل پر، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے عیش و عشرت، آرام و راحت میں پڑھ کر، دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر اپنے رب کو، اپنے خالق کو بھول جائیں اور ہمیں موت تک کا احساس نہ ہو، اور اچانک کہیں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کپڑا جو ہمارا کفن بننے والا ہے وہ فروخت ہونے کے واسطے دکانوں پر آ چکا ہو، اور چند ہی دنوں میں، چند ہی گھنٹوں میں ہمارے ہی دوست و احباب، ہمارے رشتہ دار و اقارب اس کفن کو ہمارے لیے خرید کر لے آئیں اور ہمیں اس میں پیوست کر کے، اس میں لپیٹ کر بے سر و سامان کی جگہ، اندھیری جگہ قبر کے حوالے کر کے ہمیں چلے آئے، اور پھر ہم اپنے رب العالمین کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے اس حال میں ہماری پیشی ہو کہ ہمارا دامن عبادتوں سے خالی ہو، ہمارے پاس نیکیاں نہ ہو۔ اس وقت میرے محترم بزرگوں، دوستوں، پروردگار کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، کتنا افسوس ہوگا، اس لیے کتنا افسوس ہوگا جس خالق نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے تاکہ ہم اس مقصد کی تکمیل کر سکیں، یعنی اس کی عبادت کر سکیں۔ فرمایا رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس دنیا میں صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کر سکیں، تاکہ وہ اس دنیا میں وہ امور جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا اس کو بجا لا کر اور پروردگار کے بنائے ہوئے باغات یعنی جنت کے ہم مستحق بنے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خالق ہم سے راضی ہو اور ہم جنت کے مستحق بنے تو ہمیں اس کے لیے مرنے سے پہلے، اس دن سے پہلے جس دن ہماری آنکھیں بند ہو جائے اور ہمارا دامن عبادتوں سے خالی ہو، اس دن سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنی ہوگی۔ موت کی تیاری ہم کیسے کریں؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم یہ عہد کریں آج کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر ایمانی صفت باقی ہے یا ختم ہو چکی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر، دنیا کے عیش و عشرت میں پڑھ کر، دنیا کے آرام و راحت میں پڑھ کر ہمارا ایمان نعوذ باللہ من ذالک، اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو چکا ہو کہ اگر سلب ہو چکا ہو تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارا ایمان اگر سلب ہو چکا ہو تو اس کے جائزہ لیں، اگر باقی ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہمارا ایمان خدا نہ خواستہ اگر ایمانی صفت ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہو تو ہم تجدید ایمان کریں۔ اور دوسرا کام، ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیں، کیونکہ یہ زندگی، یہ ہمارا جسم، ہمارا وجود اللہ کا دیا ہوا بہترین تحفہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ہمیں اس میں خیانت کرنے کا، یہ جسم، یہ بدن، یہ ہمارا وجود اللہ کی امانت ہے اور ہمیں اس میں خیانت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے انسانوں کے جسم کو، انسانوں کی جان کو، ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ تو دوسرا کام ہم یہ کریں، جب یہ ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے تو ہم اپنے جسم کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور تیسرا کام ہم یہ کریں کہ ہم زندگی کے ہر گوشے میں یہ ہمارا خیال رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں پروردگار کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی کریں ہمارا مقصد یہ ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں تو یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارا متعینہ وقت آ جائے گا تو
مہلت کی بھی تمہیں فرصت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ آئے ہر ایک اس دنیا سے چلا گیا، اور جتنے قیامت تک آئیں گے سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے سب کو اس دنیا سے جانا ہے، کیونکہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ نبی ہو یا ولی، صحابی ہو یا تابعی، غرض دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، دنیا کی سپر پاور طاقتیں رکھنے والا انسان ہو، اس کو بھی اس دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ اور جب پوری دنیا فنا ہو جائے گی، اس وقت جب یہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی، اس وقت ملک الموت اللہ رب العزت کے پاس آ کر کہے گا، اے پروردگار، تم نے مجھے جس مقصد کی تکمیل کے لیے پیدا کیا، میں نے اس مقصد کو پورا کیا، یعنی پوری دنیا کو فنا کر دیا۔ اے اللہ، اب پوری دنیا میں صرف آپ کی ذات باقی ہے، میں باقی ہوں، اور جبریل اور میکائیل باقی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جبریل اور میکائیل بھی مر جائیں، کیونکہ یہ بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 18,000 مخلوقات کو تقریباً پیدا فرمایا، اور تمام مخلوق اس دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ چنانچہ جب دنیا ختم ہو جائے گی، جبریل اور میکائیل بھی ختم ہو جائیں گے، پھر ملک الموت اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا، اے پروردگار، جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے پیدا کیا میں نے وہ مقصد پورا کیا۔ جبریل اور میکائیل بھی مر چکے، اب آپ باقی ہیں جو کبھی فنا ہونے والے نہیں ہیں، اور ایک میں باقی ہوں، اور آپ کے عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ وہ سارے کے سارے فرشتے بھی مر جائیں، چنانچہ وہ سارے کے سارے فرشتے مر جائیں گے۔ پھر ملک الموت پروردگار کے پاس آئے گا اور کہے گا، اے رب العالمین، سارے کے سارے فرشتے بھی مر چکے، تمام مخلوقات مر چکی، 18,000 مخلوقات مر چکی، پوری دنیا فنا ہو چکی، اور اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، صرف آپ کی ذات باقی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور ایک میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے کہ اے ملک الموت، تم کو جس مقصد کے لیے ہم نے پیدا کیا تم نے اس مقصد کو پورا کیا، تم بھی میری ایک مخلوق ہو، لہذا اب تم بھی مر جاؤ۔ چنانچہ ملک الموت بھی مر جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کے سامنے ساری دنیا کے انسان پڑے ہوں گے، اور وہاں پہ بڑی سی بڑی طاقت رکھنے والا انسان بھی ہوگا۔ دنیا میں ظالم حکومتیں جو چلاتی تھی وہ حکومتیں بھی وہاں ہوں گی، نمرود ہوگا، فرعون ہوگا، قارون ہوگا، اور وہ انسان بھی ہوں گے جو مسلمانوں کو تانا دیتے تھے، کہاں ہے تمہارا رب، بلاؤ تمہارے رب کو، ہم تمہارے رب سے مقابلہ کریں گے۔ آج وہ بھی اوندھے منہ پڑے ہوں گے، ساری کائنات اوندھے منہ پڑی ہوگی رب العزت والجلال کے سامنے۔ تو پروردگار کہے گا، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، 3 مرتبہ اعلان کریں گے رب العزت والجلال۔ اے لوگو، اے دنیا پر حکومت کرنے والے انسانوں، اے ظالموں، اے فرعونوں، اے قارونوں، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ آج یہاں پر کس کا غلبہ ہے؟ آج کس کی حکومت چل رہی ہے؟ سارے انسان، فرعون، قارون، نمرود، بڑے سے بڑے سپر پاور طاقتیں عہدے منہ پڑے ہوئے ہوں گے، کسی کی زبان سے کوئی جواب نہیں نکلے گا۔ اللہ کہے گا، بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری زبانیں کیوں بند ہے؟ تمہاری زبانیں جو دنیا میں ٹر ٹر کرتی تھی، جو دنیا میں اپنا حق جتاتی تھی، جو دنیا میں ناحق مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، چھوٹوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، اپنے دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرتے تھے، کیوں نہیں بول رہے آج؟ بولو، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، سارا سناٹا پڑا ہوا ہوگا، ساری کائنات خاموش ہوگی۔ تو رب العزت والجلال، رب العزت والجلال خود ہی اعلان فرمائے گا، للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار۔
3 مرتبہ اعلان فرمائے گا کہ آج ایک زبردست حکمت والے خدا کی حکومت ہے، آج میری حکومت ہے، آج کسی کا نہیں چلنے والا، سارے لوگ خاموش پڑے ہوں گے، اللہ کہے گا آج میری حکومت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد رب العزت والجلال فیصلہ کرے گا، جو اس دنیا میں اچھے اعمال لے کے جائے گا، اس دنیا سے نیکیاں لے کے جائے گا، اس دنیا میں نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا، اس دنیا میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے ہر تمام طریقے اپنائے ہوں گے، اس دنیا میں ماں باپ کی خدمت کیا ہوگا، اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلا ہوگا، اس دنیا میں وہ تمام امور کیا ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہوگا، گناہوں سے بچا ہوگا اور ان تمام امور سے بچا ہوگا جس سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا، تو اس وقت اس کو اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اگر اس دنیا سے اچھے اعمال لے کے گیا تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر اس دنیا سے یہ انسان برے اعمال لے کے جائے گا تو اس کا بھی بدلہ ملے گا، یعنی اسے جہنم عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک مومن کبھی یہ نہیں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں جہنم میں جاؤں، جہنم کے آگ، جہنم کی سختی سے ہم سب واقف ہیں، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، علماء کرام کے بیانات پڑھے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی بھی بتلائی ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے تو پھر ہم ایمان والے وہ کام کیوں کرتے ہیں جس سے جہنم واجب ہوتی ہے؟ آج اسی مجلس میں ہم یہ عہد کریں کہ اب آئندہ ہماری زندگی انشاءاللہ ایک دم صاف و شفاف گزرے گی، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں گے، ہماری زندگی کا مقصد ہوگا کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، گناہوں سے بچیں گے اور ان تمام امور کو انجام دیں گے جس کو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا، ان تمام امور سے بچیں گے جن سے پروردگار نے ہم سب کو روکا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ہمیں چین و سکون آتا ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دو گھروں کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان، دو خاندان والوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، والدین کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان اگر پیار و محبت قائم ہو، تو یقیناً وہ صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے جب ہم نبی کے طریقے کو اپنائیں گے۔ ہم ہر چیز میں یہ تصور کریں، ہمارا یہ خیال ہو کہ ہم جو بھی کام کریں گے نبی کے طریقے پر چلیں گے، تبھی ہماری زندگی بھی بن سکتی ہے، یہ دنیا بھی گلزار بن سکتی ہے اور آخرت بھی گلزار بن سکتی ہے۔ اللہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔